ابلیس نے، عزازیل نے تکبر میں آ کر جناب آدم کے وجود کو سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا تھا، کیونکہ اس نے ملائکہ کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں سال عبادت کی تھی، اور اس کا عرش پہ نام عابد اور زاہد بھی ہے۔ اس کے القاب میں سے ہے عابد اور زاہد، کہ بہت متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھا یہ عزازیل۔ اللہ سے اس نے انکار کر دیا، اس نے صاف کہا کہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے اللہ رب العزت سے اس ایک سجدے کی ایگزمپشن مانگی تھی، یہ ایک سجدہ معاف کر دے، کائنات کے چپے چپے پہ تیرے سجدے کروں گا۔ ناظرین، کائنات کے حوالے سے اگر بات کریں تو کائنات اتنی بڑی ہے کہ جس کے وجود کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی انٹرنیٹ پہ ایک ریسرچ آئی ہے کہ کہکشاں میں کہیں پہ 150 ارب سمندر کے قریب 150 ارب سمندر مل جائیں، اتنا پانی کہکشاں میں دریافت کیا گیا۔ آپ سوچیں اگر گلیکسی میں اتنا پانی موجود ہے تو یہ کل کائنات کتنی بڑی ہوگی۔ اور اس کل کائنات کے چپے چپے پہ سجدوں کی آفر کی تھی ابلیس نے اللہ رب العزت کو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں معبود ہوں تیرا، عبادت میری مرضی کی، تو عبد ہے میرا، تیری مرضی کی نہیں چلے گی۔ یہاں سے پھر اس کا اختلاف شروع ہوا۔ اس نے اللہ رب العزت سے کہا ٹھیک ہے، میں نے جو 4000 سال یا 6000 سال، دو روایات ملتی ہیں، کہیں پہ 6000 سال، کہیں پہ 4000 سال کی، اس کی صرف 2 رکعت نماز ہے ناظرین۔ اس 2 رکعت نماز کا اس نے اللہ رب العزت سے اپنا صلہ مانگا کہ یا باری تعالیٰ میں اس کا صلہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کا صلہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ صلہ تمہیں میں دنیا کا دوں گا، آخرت کا نہیں دوں گا، دنیا کا جو چاہیے لے لو۔ ناظرین، اس نے اللہ رب العزت سے 5 اختیارات مانگے تھے۔ ان 5 اختیارات میں اس نے اپنی مکاری اور چلاکی کو بھی عیاں کر دیا۔ اس نے وہی اختیارات مانگے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تھا، بغض تھا، اور اس کے اندر تکبر تھا کہ میں سپیریئر ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ، تیرے آدم کے بندے کی جو اولاد ہوگی اس کے ساتھ میرا بھی بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس کو یہ اختیار دے دیا۔ دوسرا اس نے اختیار مانگا کہ میں ان کو دیکھ سکوں، وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، یہ بھی اللہ نے اختیار دے دیا۔ تیسرا اختیار اس نے مانگا کہ میں ان کو ڈسٹریکٹ کر سکوں، ان کو گمراہ کر سکوں، میرے پاس یہ اتھارٹی ہو، اللہ نے اس کو یہ بھی اختیار دے دیا۔ چوتھا اختیار اس نے مانگا کہ میں ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کروں، اللہ نے اس کو یہ بھی اختیار دے دیا۔ پانچواں اختیار اس نے مانگا کہ مجھے موت نہ آئے، اللہ نے اس کو یہ بھی اختیار دے دیا۔ سورہ الاعراف میں بھی ایک آیت موجود ہے اس حوالے سے کہ جب ابلیس کا یہاں سے جانے کا، عرش سے جانے کا معاملہ ہوا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں قیامت تک مہلت دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کو مہلت دی اور اسے وہاں سے نکال دیا۔